اور ایک بات آج میں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو شاید نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن اب مجھے کہہ دینی چاہیے کہ جب تک آزاد کشمیر میں اشرافیہ بجلی کے بل نہیں دے گی، جنرل پبلک کے خلاف آزاد کشمیر میں بجلی کے بلات کے لیے میں کوئی آپریشن نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم بل دے گا، پھر اس کی کیبنٹ دے گی، پھر چیف سیکرٹری دے گا، پھر بیوروکریٹس دیں گے، پھر سارے کے سارے ریٹائرڈ بیوروکریٹس دیں گے، آپ کی اشرافیہ دے گی جن کے گھروں میں 3 اے سی لگے ہوئے ہیں وہ دیں گے اور ڈنڈے کے زور پر دیں گے، اور اس کے بعد یہ امپیکٹ لوگوں تک جائے گا۔ حکمرانی کا تصور حکمران وقت سے شروع ہوتا ہے۔ اگر میں مستثنا ہوں، کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے مجھ میں ہونی چاہیے کہ میں کہوں جی کہ شہری کے اوپر وہ قانون فائق ہے جو وزیر اعظم پہ نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کے معاشی مشکلات کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ عرف عام میں کہتے ہیں جی کہ 2 روپے 59 پیسے ہم بجلی لے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی 2 روپے 59 پیسے نہیں لی۔ ایک سال جب منگلا ڈیم ریز ہو رہا تھا، اس ایک سال کے لیے اس ڈیم کے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 سال کے لیے آپ کو 2 روپے 49 پیسے بجلی دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنے گی جو ٹیرف کا تعین کرے گی۔ 2018 میں کیا ہوا؟ قیمتیں بڑھتی گئیں، وہاں پہ وابڈا کا عمل دخل ختم ہو گیا جس سے میرا ایگریمنٹ تھا، وہ صرف بجلی پیدا کرنے کے قابل رہا، ڈسٹریبیوشن بھی اس سے لے لی گئی۔ وہاں پہ نئی ریگولیٹری باڈیز بن گئی جن کا نام نیپرا اور سینٹرل پاور پرچیز کمپنی تھا، وہ میرے ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے تو جو بات کی ہوئی ہے وہ وابڈا سے کی ہوئی ہے۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں قومی اقتصادی رابطہ کونسل پاکستان کے ایک فیصلے کے مطابق ایک امینڈمنٹ شروع ہوئی کہ جی 1 روپیہ 10 پیسے آپ کو واٹر یوز چارجز دیے جائیں گے، لیکن مؤثر بماضی نہیں ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ پریکٹس جو پہلے صرف روایت کے نام پہ چل رہی تھی کہ جی آپ 2 روپے 59 پیسے بجلی کے پیسے لے کے جمع کرا دیتے تھے، نیپرا جو بجلی ہے وہ جو مختلف سپلائی کارپوریشنز ہیں جن سے بجلی آزاد کشمیر میں آتی ہے انہیں 21 روپیہ دیتی تھی، آپ کو 27، 28، 29 اور اب 35 روپے چارج ہو رہی ہے۔ اور ہم یہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی ہمیں نہیں دیکھ رہی، ہم جی 2 روپے 50 پیسے لے رہے ہیں۔ وہ 2 روپے 50 پیسے نہیں ملتی تھی، وہ جو آپ کا فیڈرل ڈویزیبل بول تھا اس میں سے لم سم پیسے کٹ جاتے تھے۔ اور یہ بات آپ کے سارے اشرافیہ کو اور حکمرانوں کو پتا ہے۔ منگلا ڈیم ریزنگ کا امینڈمنٹ کا معاہدہ 11 فروری 2022 کو لاگو کیا گیا، جس کی بنیاد 2018 میں ڈلی۔ یہ سب ڈاکومنٹڈ ہیں، ان پہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اب میں ان کو لائبریریوں میں بھی لکھوا دوں گا اور کالجوں اور اسکولوں میں بھی لکھوا دوں گا۔ کیوم نیازی صاحب کے دور میں اس امینڈڈ ایگریمنٹ کو لاگو کرنے کی کوشش کی گئی، وہ معاہدہ کابینہ میں آیا، کابینہ کے اراکین نے انکار کیا کہ بھائی یہ 5 ارب ہمیں مل رہا ہے، 65-70 ارب دینا پڑے گا، یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے اکیلے ہی دستخط کر دی۔ کوئی بھی ایگریمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کے بیاف پہ ہوتا ہے، آپ سب وکلا کمیونٹی جانتے ہیں، اس میں پریزیڈنٹ کے سگنیچر لازمی ہیں، جس طرح اوریجنل 2003 کے ایگریمنٹ پہ، منگلا ایگریمنٹ پہ گورنمنٹ کے اور اس وقت کے پریزیڈنٹ کے بھی دستخط ہیں۔ جب میں پرائم منسٹر بنا، میں نے دیکھا کہ میرا 90 ارب کٹ کے 70 ہو گیا، پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ بجلی کے بقایا جات کاٹ لی۔ میں نے کہا جی کس معاہدے کے تحت کاٹ لی ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ منگلا ڈیم ریزنگ کا جو امینڈمنٹ کا معاہدہ ہے جو 2018 سے شروع ہوا تھا 2022 میں میچور ہو گیا۔
میں آیا, میں نے پچھلا ریکارڈ کھولا 2003 سے لے کے, کئی راتیں جاگیں, ایکسپرٹس کو بلایا, اور اس کے بعد جا کے میں نے توانائی کی وزارت میں اپنا اور خزانہ کی وزارت میں اپنا سرکاری موقف دے دیا کہ جی یہ معاہدہ درست طریقے سے نہیں ہوا, اس کو کیبنٹ کی اپروول حاصل نہیں ہے, اس کو پریزیڈنٹ کی اپروول حاصل نہیں ہے, اس کو کوئی لیگل بیکنگ حاصل نہیں ہے. ایک بات, اور دوسری بات کہ اس کو اس لیے بھی ریوائز کرنا ضروری ہے کہ آپ کی جتنی ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کا میرے معاہدے میں کوئی ذکر نہیں ہے. اگر آپ کو نیپرا کو لانا ہے, اگر آپ کو سینٹرل پاور پرچیز کمپنی کا رول پیدا کرنا ہے, اگر آپ کو ڈسکوز کا رول پیدا کرنا ہے, تو اس ایگریمنٹ کو امینڈ کیجئے اور ایک نیا عمرانی معاہدہ بجلی کے حوالے سے میرے ساتھ کیجئے. میرپور کی بات کرتا ہوں, 20 سال ہو گئے وہ رٹھوا ریام پل نہیں بنا, لیکن اس میں صرف پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. میں 2008 میں پی پی ایچ کا وزیر تھا. ہمارے 3 چیف انجینئرز ایسے ہیں کہ اگر ان کو الٹا لٹکایا جائے تو ان کے جسموں سے بھی رٹھوا ریام کی حرام کی جو پیسہ وہ نکلے گا. کیوں ہم سچائی سے آنکھیں چرائیں؟ ملے ہمیں پیسے, آپ کو 3 ارب نہیں ملا. جائیں پوچھیں وقت کے حکمرانوں سے 3 ارب کا حساب دیں آپ کو. کدھر ہے پلانٹیشن, واٹر سپلائی کی اسکیمیں کدھر ہیں, اس بروڑا پارک میں کتنے پیسے لگے ہیں, کدھر ہے شہر کے سیوریج کی اسکیمیں؟ کل کا 3 ارب آج کا 30 ارب ہے. لیکن الحمدللہ پچھلے 1 ماہ میں نے انتھک محنت کی. میرے ساتھ سینئر منسٹر صاحب کرنل وقار نور, ان کے اچھے کنیکشنز ہیں, چیئرمین وابڈا کے ساتھ انہوں نے سرو کیا ہے. اللہ اسے خوش رکھے, درد دل رکھنے والا آدمی ہے. کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس, بات کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جس امر کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, وزیر اعظم آزاد کشمیر اس سے 15 فٹ آگے چل رہا ہے. اور آپ کیا چاہتے ہیں, بچے کی جان لیں گے؟ یہ کمیونٹی میری طاقت ہے, یہ سول سوسائٹی میری طاقت ہے, یہ تاجر میری طاقت ہیں. اور جب یہ بولتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں, تو میرے یقین اور عزم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن مجھے اس ساری جنگ کو آزاد کشمیر کے شہریوں کے مفاد میں اور پاکستان کو روشن رکھنے کے مفاد میں استعمال کرنا. یہ بڑی باریک سی دھار ہے کہ جس میں ذرا سا آپ نے بیلنس ایسے کیا تو آپ کی ساری جدوجہد رائیگاں جائے گی. میں نے جب یہ کہہ دیا, 9 مئی کے واقعات ہوئے, آزاد کشمیر میں کوئی ایک شہری بھی گرفتار ہوا. ہمارا اپنا جمہوری کلچر ہے, ہماری اپنی سماجی اور سیاسی روایات ہیں, لیکن دنیا کا کوئی معاشرہ جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں اس میں بھی سزا اور جزا کے بغیر مذہب کی تکمیل نہیں ہوتی. آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی, برے کو برا, بددیانت کو بددیانت کہنا پڑے گا. سوسائٹی کے بیسک سیوک پلر آپ لوگوں نے اور ہم نے ہلا کے رکھ دیے ہیں. میرے والد کے زمانے میں معزز کون تھا؟ جو سربراہ کنبہ تھا. آج معزز کون ہے؟ جو معاش گھر لے کے آتا ہے. جب بیسک فیملی یونٹ توڑ دیا جائے, اوپر کرپشن کیسے رکتی ہے؟ ہم بھی آپ میں سے ہیں اور آپ مجھ میں سے ہیں. جب آپ یہ سمجھیں کہ یار یہ بندہ کرپشن نہیں کرتا, اس سے بڑا بیوقوف اور احمق ہے, اس کا نفسیاتی علاج کرایا جائے. جب سوسائٹی کی غالب اکثریت یہ سوچ لے تو پھر قانون فطرت لازم ہے کہ اس سوسائٹی کی گوشمالی کرے. پھر زلزلے بھی آئیں گے, سیلاب بھی آئیں گے, تباہی اور بربادی کی نئی داستانیں بھی لکھی جائیں گی.
اللہ کے قانون سے جب بھی آپ روگردانی کریں گے معافی نہیں ملے گی. قتل کے 2 گواہ اور زنا کے 4 گواہ. رب کو پتہ نہیں ہے اس نے کیا مخلوق بنائی ہے. پردے میں رکھو، لیکن جو پردے کو توڑ دے وہ معاشرے کا باغی ہے، اسے عبرت بنا دو. اب تو بددیانتی فیشن بن گیا ہے. اگر آپ بددیانتی نہیں کرتے، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی سب سمجھیں گے ذہنی مریض ہے. کرپشن کو آپ نے آئینی تحفظ دے دیا، معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اولاد کیوں نہیں ہے ہماری خدمتگار. رایا سارا باجرا ہوئے تھے، آپ کو کنک کیوں نہیں کپڑ ہوں. جس جسم میں لقمہ حلال جانا ہی نہیں، وہاں سے نتیجہ کیا آنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس کا کرم رہا، قلم میں اختیار رہا. پوری ریاست دیکھے گی کہ غیر سیاسی احتساب ہوگا. 4 ماہ ہو گئے مجھے وزیر اعظم بنے، 4 ماہ سے زائد ہو گئے. 20 ستمبر کو 5 ماہ ہو جائیں گے. آپ سب کو دعوت بھی دیتا ہوں، پورے آزاد کشمیر کے ہر شہری کو چیلنج بھی کرتا ہوں، آؤ وزیر اعظم کا ایک ایسا حکم نامہ نکال کے دکھاؤ جس سے بددیانتی اور کرپشن کی بو آتی ہو.